اگر میں کرائم کی بات کروں تو باقی تو ادارے کام کرتے ہی ہیں، لیکن سب سے آگے مجھے 3 لوگ ہی نظر آتے ہیں، جس میں اقرار الحسن ہے، میاں عمران ارشد ہیں، اور اس کے بعد علی حمزہ ہے. تو ان میں سے آپ ہی گیس کریں ذرا کہ کون آج یہاں پر آیا ہوگا جن سے ہم گپ شپ لگائیں گے، کرائم کی سٹوری سنیں گے، دبنگ سٹوری سنیں گے، اور کہاں پہ وہ ڈرتے بھی ہیں وہ بھی جاننے کی پوری کوشش کریں گے. تو جی ہاں، میں یہ بتا دیتی ہوں یار، تم لوگوں کو کیا پتا معصوم لوگوں کو کہ کون آیا ہے آج ہمارے سیٹ پر. جی ہاں، the one and only, the biggest علی حمزہ، one and only علی حمزہ. Thank you so much. اور میں اب یہ سوچ رہی ہوں کہ علی حمزہ کے ساتھ میں نے آلریڈی 3-4 شوز کی ہیں، جو ہم نے اسٹیج ہوسٹنگ کی ہے، اس کے بعد جو ہے ڈفرینٹ اور چیزیں کی ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت میں ساتھ ساتھ روسٹ بھی ہونے والی ہوں. سو علی قسم لگے روسٹ نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ کرنا تو تھوڑا تھوڑا کرنا، صحیح ہے. اچھا علی حمزہ، یہ آپ ویسے تو میں کہتی ہوں کہ یار لڑکیوں سے اور لڑکوں کی بھی ایج نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن میں آپ کی ایج سے شروع کروں گی سوال. میری آپ سے جو ہے 2 سال کم ہے. 2 سال کا ہے. اس کا جو ہے اندازہ لگا لیں. آپ کی کیا ایج ہے؟ یہ تو انڈائریکٹلی دیکھو میرے سے سوال کر کیا ایج ہے آپ کی؟ آپ کتنے ہیں؟ آپ کتنے سال میں 2 سال سب کو بڑا. میں 2 سال کم ہوں. میں تو 24 کی، یعنی آپ نہیں. اب آپ یہ جو ہے نا جھوٹ بول رہی ہیں. میری عمر 29 سال ہے، اور آپ نے ابھی پچھلے دنوں بتایا کہ آپ نے اپنی وہ جو 30s کو کراس کیا، تو آپ نے اس کو میں نے کب بتایا یہ؟ وہ آپ وہ جو پچھلے دنوں سیلیبریٹ کر رہی تھی. یار میں نے کیوں بلا لیا ان کو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. لیکن یار کوئی بات نہیں، میں 29 سال ہے. اور دیکھیں جیسے میں نہیں چھپا رہا، آپ کو بھی نہیں چھپانی چاہیے. دیکھیں 31 ہوگی تو کیا ہو گیا. I'm not showing my ID card now on screens, but I'm 24. اوکے ٹھیک ہے. دیکھیں آپ اس میں دن اور رات کا نکالیے. یار بس تھا. اچھا علی حمزہ 29 سال کے آپ ہو گئے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنے بڑے اسٹار بن جاؤ گے، لوگوں کے لیے ایک ایسا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا ایک اچھے کام کے لیے؟ اچھا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اور میں ماسٹرز کی کلاس تک اپنے جو پریزنٹیشن کے لیے اسٹیج پہ نہیں جا سکتا تھا. اور بالکل بھی لیک آف کانفیڈنس. ہاں بالکل، میں بہت زیادہ شائع تھا. اور مطلب کہ یہ مذاق وغیرہ تو تھا، مطلب کلاس میں بیٹھ کے آپ نے طنز و مذاق کرنا، لیکن میں کبھی بھی اسٹیج پہ کھڑا ہو کے نہ میں نے اسٹیج سیکٹری کیا، کبھی بھی نہیں کچھ کیا. لیکن کیا کہتے ہیں نا، اچھا ایک اور چیز کہ میری کبھی خواہش بھی نہیں تھی، مطلب کہ میں نے یاسر شامی کو، اقرار الحسن کو، وسیم بدامی کو بہت زیادہ دیکھا ہوگا، سہیل وڈائی صاحب کو، تو ان تمام احباب کو بہت زیادہ دیکھا ہوا تھا. اقرار بھائی کا پروگرام جب لگنا تو مطلب پورا ہفتہ انتظار کرنا کہ سریام کی نئی ایپیسوڈ آنے والی ہے، لیکن ان کو دیکھ کے بھی کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ یار یہ کرنا ہے. اور وہ شاید اس لیے نہیں آیا کہ وہ اندر اس ٹائم تھا ہی نہیں. کبھی ہم نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کوئی اسٹیج سیکٹری نہیں کیا ہوا تھا، یا کوئی پریزنٹیشن دیتے ہوئے، یا کوئی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹیبلوز اور ڈراماز، کبھی بھی کچھ نہیں کیا ہوا تھا. تو میں نے شاید اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ایک دن کی بھی اسٹرگل نہیں کی. اس فیلڈ میں آنے سے پہلے میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں خود بھی اپنے لیے کوئی اپنا کیریئر یا اپنے لیے کوئی فیلڈ ڈھونڈنے لگتا تو میں اتنی بہتر فیلڈ نہ ڈھونڈ پاتا. یعنی یو آر سیئنگ دس کہ آپ ایک کراچی کے پاتھ پہ ہو، اور آپ کو اسلام آباد نکلنا پڑا، آپ غلط راستے پڑ گئے اور آپ اسلام آباد پہنچ گئے. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک دن بھی اس میڈیا فیلڈ میں آنے سے پہلے اسٹرگل نہیں. تو کیسے آ گئے؟ لیکن میں بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے آنا ہوا. لیکن جس دن میں نے مائک پکڑا، اس دن کے بعد سے لے کے آج تک، مطلب کہ پہلے چند افراد تھے جو آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کا کنٹینٹ دیکھتے تھے، آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کرم کیا کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، لوگ بڑا پیار کرنے لگ گئے، لوگ دعائیں دینے لگ گئے. تو میں نے تب سے لے کے آج تک تقریباً 4-5 سال ہونے والے ہیں، میں نے مائک پکڑنے کے بعد پہلی بار اپنی اسٹرگل شروع کی، اور پھر میں نے ہر دن کی. اور اس اسٹرگل کا گواہ یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پروڈیوسر ہیں، آپ جس ادارے میں ہیں وہاں پہ بہت سے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں. میں اس فیلڈ میں اس طرح سے آیا، لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ رزق کھول دیتا ہے. تو جب میری شادی ہوئی اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کرتا تھا، کوئی ایک نکارا. ہاں بالکل وہ والے کہ پھٹو سا بچہ ہے، کوئی کام نہیں کرتا. میں یہ کر رہا تھا کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، اور میں بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا تھا، لیکن میں اوور ایج ہو گیا ہوا تھا، میں نے کرکٹ چھوڑ دی. اوور ایج؟ ہاں مطلب کہ اوور ایج کا مطلب یہ آپ گائز آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 29 سال غلط بتائے، میں 29 کا ہوں اور یہ 31 کی ہے. میں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کون سا کلپ دیکھیں گے. اچھا
تو اوور ایج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کل کرکٹ اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ انڈر 19 یا 20-21 سال کی عمر تک اگر آپ پاکستان کھیل گئے ہیں تو بڑا آسان ہے, ورنہ اس کے بعد مشکل بہت ہو جاتا ہے. تو جب مجھے پتا لگ گیا کہ اب اس فیلڈ میں بڑا مشکل ہو گیا تو میں بڑا ریئلسٹک ہوں کہ جہاں پہ مجھے پتا لگ گیا نا, میں خیالی دنیا میں نہیں رہتا. میں نے کرکٹ کو خیر بات کیا اور میں نے, میرا خیال ہے کہ 10 سال روز گراؤنڈ یعنی کہ صبح فجر کے بعد بھی جانا, شام تک بڑا تھا. لیکن جس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کرکٹ میرا مطلب کہ نہیں بن پا رہا, 10 سال کا آپ کا خواب تھا ایک کہہ لو, وہ آپ نے ایک چٹکی میں ختم کیا. جس دن مجھے پتا لگ گیا نا کہ اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا, تو میں نے اس کے بعد گراؤنڈ جانا چھوڑ دیا. بالکل اگلے دن میں گراؤنڈ نہیں گیا. میں اس کے بعد دیکھ گراؤنڈ کو رونا بھی آتا تھا لیکن نہیں گیا, کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ اب اس میں مزید یعنی کہ انویسٹ کرنے کا فائدہ نہیں تھے یا کیا سمجھتے تھے, پی آر نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ کرکٹ کا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ آپ کی سیکنڈ جنریشن کھیل سکتی ہے. اگر مجھے شوق ہے تو میں اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں کھلاؤں گا ان کو. مطلب کہ جس ٹائم ہم پڑھ رہے تھے اب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے پیرنٹس اس چیز میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ بیٹا آپ پڑھیں, آپ کا اس میں زیادہ ہونا چاہیے. کرکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے جیسے شوق ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو یعنی کہ بڑی جلدی عمر میں ساتھ جو ہے بیٹ اور بال پکڑاؤں اور ان کو اس طرح سے جا کے پریکٹس کرواؤں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کھیل لیں. تو اس وجہ سے مجھے جب پتا لگا کرکٹ نہیں ہو سکتی تو میں نے اس دن کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا.